بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 36 میں باب القتال فی الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3955 سے لے کر 3959 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رباح بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال كل خالد لا تقتل امرأة ولا عصيفا. رواہ ابو داود. حضرت رباح بن ربی کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول کریم کے ہمراہ میدان جنگ میں تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک چیز کے پاس ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں. چنانچہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں. اس شخص نے واپس آ کر عرض کیا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگ اس کی نعش کے پاس جمع ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ عورت تو نہیں لڑ رہی تھی، پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لشکر کی اگلی صفوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے سپرد تھی. آپ نے پھر اس شخص کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر خالد سے یہ کہہ دے کہ کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کرو. یہ ابو داود شریف کی روایت ہے. عصیفن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. عصیف خادم اور غلام کو کہتے ہیں، یعنی غلام اور عورت کو جہاد میں قتل نہ کرو. گویا اس حدیث مقدسہ میں عورت اور غلام پر تلوار نہ چلانے کے حوالے سے تاجدار انبیاء نے حکم فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا ودموا غنائمکم واصلحوا واحسنوا فإن اللہ يحب المحسنین. رواہ ابو داود. حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے مجاہدین کو جہاد کے لیے روانہ کرتے وقت یہ ہدایات دی کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی تائید و توفیق کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے دین پر یہاں سے کوچ کرو. یاد رکھو کہ شیخ فانی یعنی بوڑھے کی جان نہیں مارنی، چھوٹے لڑکے اور عورت کو قتل نہیں کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنا، مال غنیمت کو جمع کرنا، آپس میں صلح و صفائی رکھنا. اصلحو کے ایک معنی تو یہی ہے کہ تم مجاہدین اپنے آپس کے تنازعات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ سے رہنا، یا پھر یہ معنی ہے کہ اگر تم مصلحت دیکھو تو دشمن سے صلح کر لینا. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو ٹھیک رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بلائی کرتے رہنا، کیونکہ اللہ رب العزت نیکی اور بلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
گویا اس حدیث مقدسہ میں مجاہدین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن علی قال لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبادة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واحتلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة رواہ ابو داود و احمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب معرکہ بدر کا دن آیا اور میدان جنگ میں مجاہدین اسلام اور کفار مکہ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تو کفار مکہ میں سے عتبہ ابن ربیعہ لڑنے کے لیے صف میں سے نکل کر آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا یعنی ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ بھی آیا۔ عتبہ نے پکار کر کہا کون ہے جو ہمارے مقابلے پر لڑنے کے لیے میدان میں آئے؟ مجاہدین اسلام کی جانب سے اس کا جواب انصار کے کئی جوانوں نے دیا، یعنی وہ عتبہ اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے صف میں سے نکل کر میدان میں آئے۔ عتبہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان جوانوں نے عتبہ کو بتایا کہ ہم مدینہ کے انصار ہیں۔ عتبہ نے کہا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹوں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے چلے جانے والے قریشی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول کریم نے اپنی صف کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ ابن حارث تم کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھ کر ان نشہ طاقت کے سرمستوں کا سر اور غرور اور تکبر کچل دو۔ چنانچہ حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے پر گئے، اسے مار ڈالا۔ علی شیبہ کے مقابلے پر گئے، اسے مار ڈالا۔ عبیدہ ولید کے مقابلے پر گئے، دونوں کے درمیان سخت وار ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو زخمی اور نڈال کر دیا۔ پھر ہم نے ولید پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا، اور عبیدہ کو جو ولید کے وار سے سخت زخمی ہو گئے تھے مارکا کے میدان سے اٹھا کر لے آئے۔ یہ ابو داود اور احمد کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں بدر میں پہلا حملہ کفار نے کیا۔ عتبہ اور شیبہ دو بھائی اور عتبہ کا بیٹا ولید تینوں مقابلے پر آئے اور مقابلے کے خواہاں ہوئے تو گلشن نبوی سے 3 جوان جن کا تعلق انصار سے تھا وہ باہر آئے، لیکن کفار نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کو قبول نہیں کیا۔ پھر ادھر سے مولا علی مشکل کشا اور حضرت عبید بن حارث اور حضرت حمزہ باہر تشریف لائے اور اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا گیا کہ بدر کے میدان میں 3 کا 3 سے مقابلہ جاری ہوا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فحاس الناس حیسۃ فأتینا المدینہ فاختفینا بها وقلنا ہلکنا ثم اتینا رسول اللہ فقلنا یا رسول اللہ نحن الفرارون قال بل انتم العکارون وانا فئتکم رواہ الترمذی اور روایت ابی داود نحوہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم نے کسی جگہ جہاد کرنے کے لیے ہمارا ایک لشکر بھیجا۔ وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، چنانچہ ہم مدینہ واپس آ گئے تو ہمارے شرم اور ندامت کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور ہم نے آپس میں اپنے دل میں کہا کہ دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کر
ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو گویا ہم ہلاک ہو گئے ہیں۔ پھر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو میدان چھوڑ کر بعد آنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو داود نے ایسی روایت نقل کی ہے اور اس میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں کہ نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا کوئی سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی تو فرط عقیدت و محبت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ کے دستے مبارک کا بوسہ لیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ اس حدیث میں جنگ موتا کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے اس واقعہ کی طرف اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے فحاس الناس حیثۃ، دشمن کے مقابلے سے بھاگنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگرچہ اس کا معنی حملہ کرنا بھی آتا ہے۔ فاختفینا یعنی مدینہ میں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، حضور کے سامنے نہ گئے۔ فرارون یہ فرار مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی ہم تو بہت زیادہ بھاگنے والے ہیں۔ الکرارون کرار بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، دشمن پر بار بار حملہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اگلی فصل ثالث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث مقدسہ اس کے راوی حضرت ثوبان بن یزید ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب المنجنیق علی اہل طائف، رواہ الترمذی مرسلا۔ حضرت ثوبان ابن یزید سے روایت ہے نبی کریم نے اہل طائف کے مقابلہ پر منجنیق نسب کی۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریقہ ارسال نقل کیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں غزوہ طائف میں منجنیق کے استعمال کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ منجنیق یہ اصل میں فارسی لفظ ہے یعنی من چے نیک، میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ ایک جنگی آلہ ہوتا تھا جو ہاتھ سے استعمال ہوتا تھا اور آج کل راکٹوں کی طرح کام کرتا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی ایک بڑا پتھر اس آلہ میں رکھ کر کھینچ لیا جاتا تھا اور پھر چھوڑا جاتا تھا، وہ پتھر زور سے جا کر قلعہ پر لگتا تھا جس سے دیوار ٹوٹ جاتی تھی، پھر صحابہ کرام اندر داخل ہو جاتے تھے۔ طائف کا قلعہ چونکہ بہت مضبوط تھا، اس میں مالک بن عوف کفار کی کمان کر رہا تھا۔ 25 دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا، اس لیے اس پر منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ نے منجنیق استعمال کی۔ اس جنگ کے دوران حضرت طفیل بن عامر کو منجنیق اور ٹینک مل گئے تھے۔ یا جرش مقام سے 2 صحابی ٹینک لائے تھے اور یہاں استعمال بھی ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے قلعہ کے ارد گرد حسک یعنی کانٹے بچھائے تھے تاکہ کوئی اندر سے بھاگ کر نہ جائے۔ اس سے مائن بچانے کی تعلیم مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، مگر مسلمان اسلحہ سے غافل ہو گئے۔ کفار نے اسلحہ لیا تو مسلمان غلام بن کے رہ گئے۔ آج بھی مسلمانوں کو اپنے ابتدائی دور کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔